میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد میں یہ ایک خوبصورت تقریب منعقد ہوئی ہے۔ کینیڈا جیسے دور دیس میں بسنے والے ہم تخلیق کاروں کے لیے یہ موقع بہت اہم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جن کو سن کے پڑھ کے ہم لکھنا سیکھتے ہیں، اور پھر اپنے بعد آنے والی نسل سے ملاقات کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو مجھے بیحد خوشی ہے اور میں بہت ممنون ہوں اکیڈمی آف لیٹرز کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ دیکھتے ہیں رات میں تو چاند اور ستارے دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، کیا اچھا لگتا ہے؟ بادل نہیں، چاند اور ستارے میں سے نہیں، چاند اور ستارے میں سے کیا اچھا لگتا ہے؟ چاند اچھا لگتا ہے، ڈومینیٹنگ آپ۔ اچھا جی، سرخ گلاب کے موتیا ساتھ میں گھر جایا کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس گاڑی تھی، میرے پاس نہیں تھی، تو بس کا کرایہ بچانے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ ساتھ تو چلو میرے، مگر راستے میں ایک جگہ رک کے مجھے ایک فارم لینا ہے، تو ٹائم ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس ٹائم تھا۔ تو وہاں جب وہ رکا فارم لے کر آیا تو میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہنے لگا یہ آئی بی اے کا فارم ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ کا۔ تو میں نے کہا یہ آئی بی اے کیا ہوتا ہے؟ 1989 کی بات کر رہا ہوں میں۔ کہنے لگا جی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، یہ ایم بی اے کراتے ہیں اور پورے سال میں 40 ایم بی اے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ان کی بڑی ویلیو ہے۔ میں نے کہا جی اچھا۔ کہتے تم بھی ٹیسٹ دے دو۔ میں نے کہا یار میں کیا کروں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ کہتا ہے میں اکیلا آؤں گا، تم میرے ساتھ آ جانا تو ٹیسٹ دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ 100 روپے کا پراسپیکٹس ہے، یہ لے لو اور آ کے ٹیسٹ دے دینا۔ تو میں نے کہا 100 روپے تو نہیں ہے میرے پاس۔ تو اس نے اس شرط پہ پراسپیکٹس لیا میرے لیے کہ میں اس کے ساتھ آؤں گا تاکہ اسے اکیلے نہ آنا پڑے۔ پراسپیکٹس لیا، ٹیسٹ دیا، وہ فیل ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ تو میں شاید آئی بی اے کی ہسٹری کا پہلا کینڈیڈیٹ ہوں گا جس نے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد یہ معلوم کیا کہ یہ ہے کیا ہوگا کیا اس میں، کیونکہ لوگ اس زمانے میں وہ سال بھر کے کورسز لیا کرتے تھے اور بڑی تیاری، کیونکہ وہ ایک دور الگ تھا، ایم بی اے کا بڑا گلیمر تھا۔ تو خیر بہرحال آئی بی اے میں ایڈمیشن لے لیا، مشکل سے 3 نوکریاں کر کے فیس ادا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت زیادہ فیس نہیں ہوتی تھی۔ پھر ڈاکٹر وہاب اس زمانے میں ڈائریکٹر ہوتے تھے آئی بی اے کے، تو وہ ان کا کورس ہوتا تھا مارکیٹنگ مینجمنٹ کا، وہ ڈسکرپٹیو ہوتا تھا۔ مجھے عادت تھی لمبی کہانیاں لکھنے کی، تو اس میں سب کا سی گریڈ آتا تھا، میرا اس میں اے گریڈ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کرتے کیا ہو؟ میں نے بتایا جی یہ 3 نوکریاں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کتنے پیسے کماتے ہو؟ میں نے کہا 1500 روپے۔ کہنے لگے میں تمہیں اگر 2000 روپے دوں تو تم آئی بی اے میں کام کرو گے؟ میں نے کہا جی بالکل کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے اپنا ریسرچ اسسٹنٹ رکھ لیا۔ تو پھر 2 سال میں ایم بی اے ختم ہونے تک ڈاکٹر وہاب کے ساتھ ریسرچ کرتا رہا۔ شاعری کی جو آپ نے بات کی تو ہوا یوں تھا کہ میرے والد ڈاکٹر تھے، لیبیا میں پوسٹنگ تھی ان کی، وہاں پہ پاکستانی فیملیز کوئی نہیں تھیں، جہاں ہم رہتے تھے ہم ہی تھے صرف۔ تو کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ٹی وی پہ عربی ڈرامے آتے تھے اور پروگرام آتے تھے، اور کوئی ظاہر مصروفیت تھی نہیں، بچے ایسے تھے نہیں کہ جن کے ساتھ کھیلنے جا سکوں۔ تو جو کتاب ہاتھ لگتی تھی وہ اٹھا کے پڑھتا تھا۔ تو دیوان غالب پڑھ لیا، ایک لفظ سمجھ نہ آیا اس کا، لیکن پڑھنے میں مزہ بڑا آتا تھا، اس کا جو ایک رائم تھا اور میٹر تھا وہ مزے دیتا تھا مجھے۔ تو شوق تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا۔ شاعری آپ نے کالج کے زمانے کا ذکر کیا تھا، ہمارے استاد ہوتے تھے اردو کے شاہد عشقی مرحوم، بہت اچھے شاعر تھے وہ بھی، ان کا مجموعہ ہے قامت کے نام سے، ایک ہی مجموعہ ہے۔ انہوں نے مجھے اس طرف لگایا کیونکہ میں وہ شعر ویر سناتا رہتا تھا فری پیریڈ میں، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا، تو وہ مجھ سے کہتے تھے اچھا چلو آج تم مجھے شکیب جلالی کے شعر سناؤ۔ اشعار مجھے اس زمانے میں ہزاروں یاد تھے، تو وہ میں سناتا رہتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میگزین آ رہا ہے، انہوں نے مجھے اس کا سینٹینری جو ہمارا ایشو تھا 7 سالہ تقریبات تھیں، اس کا ایڈیٹر مجھے بنایا تھا۔ کہنے کہ یار تم ایڈٹ تو کرو گے، ایک مضمون بھی لکھو تم جدید اردو غزل پہ، تو میں تمہیں کتابیں دیتا ہوں اس کو پڑھو اور جو تمہارے ذہن میں آتا ہے وہ لکھو۔ غزل بھی اس زمانے میں انہوں نے مجھے مصرع دیا، کہنے کہ اچھا اس پہ گرا لگاؤ، وہ میں نے شعر کہا۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا اب اپنی زمین بناؤ اور غزل کہو۔ اس کے بعد بھی آپ یوں سمجھیے کہ 1995-96 تک، جس زمانے میں یعنی جس عمر میں لوگوں کے 2-2 3-3 مجموعے آ چکے ہوتے ہیں، میں نے شاعری کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے شاعر بہت بڑی چیز ہوتا تھا، تو میں تو کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں شعر بھی کہہ سکتا۔ 1995 میں میری ملاقات ہوئی کراچی میں اعظم بہزاد سے، ان کا بڑا اچھا حلقہ ہوتا تھا، اس میں خواجہ رضی حیدر، احسن سلیم، نگار صاحبائی، رسا چغتائی وہاں آیا کرتے تھے۔ ادھر سے تھوڑا سا شوق اور بڑھا، پھر ملاقات ہو گئی جان صاحب سے۔ تو جان صاحب نے پہلی بار مجھ سے شعر سنے دوسروں کے اور مجھے کہا تم شاعر ہو۔
تو اس وقت بھی میں نے کچھ سنجیدہ نہیں لیا، مگر وہ ٹائم تھا جب آپ یوں سمجھیے کہ میری پہلی جو کتاب 2005 میں چھپی تھی تکرار ساعت، اس میں 2000 سے 2005 تک کی شاعری تھی، ٹھیک ہے. تو 2000 کا مطلب یہ ہے کہ جب میں 32 سال کی میری عمر ہو چکی تھی تو میں نے سنجیدگی سے شعر کہنا شروع کیا. وہ خاصی تاخیر سے یہ معاملہ ہوا. تو یہ سارا کچھ ایک ایولیوشنری پروسیس تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ شروع سے مجھے پتا تھا کہ شاعر بننا ہے یا شعر کہنا ہے. اچھا، 2002 سے 2005 تک تکرار ساعت 2005 تک، اور ساتھ امکان آتی ہے 2016 میں. تو شاعروں کے حوالے سے اتنے 10 سال کا وقت تھا. شاعری بہت ساری نہیں کرتے آپ؟ نہیں، شاعری بہت ساری نہیں کرتا. جب تکرار ساعت چھپی تھی تو اس وقت میرے پاس کوئی 100 غزلیں تھیں، اس میں سے کوئی 35-40 رکھ لی تھیں کہ یہ اگلی بار اگلی کتاب کے لیے کچھ ہوگا، پھر اس میں شامل کریں گے اور چھاپ دیں گے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہر ایک سال کے بعد میرے پاس 40 غزلیں بڑھتی تھیں، پھر 40 کم ہو جاتی تھیں. تو وہ جو قطب ارید کا ایک سلسلہ چلا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کوئی بہت اعلیٰ شاعری کرنے لگا تو پچھلی خراب ہو گئی، لیکن ایک ایولیوشن ہوتا ہے. مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تھی، مجھے لگتا تھا نہیں یار یہ تو پھر وہی ہے، میں دہرا رہا ہوں خود کو، یہ مجھے نہیں شامل کرنی. تو وہ سال گزرتے جا رہے تھے اور میرے پاس غزلیں میں کہتا تھا مگر وہ اتنی ہی ضائع بھی کر دیتا تھا. تو 10-11 سال کا وقت لگ گیا اس میں کہ اتنا مواد ہو کہ دوسری کتاب آ سکے. اچھا، 2010 میں آپ ہجرت کر کے یہاں سے کینیڈا چلے گئے. جی. آپ ابھی جہاں ہیں آپ وہاں مطمئن ہیں؟ اور سوال ہے کہ آپ مطمئن ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اردو ادب کو وہاں سے جب یہاں ہندوستان پاکستان دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ابتدا جو وہاں جانے کے بعد تھی وہ تو خاصی فرسٹریٹنگ تھی، کیونکہ ظاہر ہے جس ماحول سے میں گیا تھا کہ اس زمانے میں جب تازہ غزل کہتے تھے تو سب سے پہلے وہ خواجہ رضی حیدر کو سناتا تھا. وہ میرے ساتھ روزانہ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. پھر ہفتے کی رات کو عزم بہزاد کی نشست ہوتی تھی تو وہاں سنائی جاتی تھی. وہاں اگر غزل پسند کی جاتی تھی تو اگلے دن رسا صاحب کے گھر جاتے تھے کورنگی. پھر واپسی پہ انور شعور بیٹھا کرتے تھے گلشن میں ایک چائے کے ہوٹل پہ، وہاں بیٹھتے تھے. تو وہ جو ایک ماحول تھا انٹریکشن کا کہ آپ کوئی چیز کہیں، وہ ٹریول بھی کرتی تھی، اس پہ گفتگو بھی ہوتی تھی. تو کینیڈا جانے کے بعد تو ظاہر ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تبدیلی اس وقت آئی جب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو میں نے ایک اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ مجھے لوگوں سے لینا ہے، مجھے وہ لوگ چاہیے جن سے میں کچھ لے سکوں، تو یہاں تو نہیں ہیں وہ لوگ. تو یہاں پہ البتہ ایسے لوگ بہت ہیں جو بہت عرصے سے باہر رہ رہے ہیں، جنہیں وہ تربیت نہیں ملی جس کا ہمیں اتفاق ہوا یا ہماری خوش قسمتی تھی. ان کو وہ صحبتیں بھی نہیں نصیب ہوئیں اور وہ چاہتے ہیں کم از کم ان کی باتیں ہی سننا، ان کے بارے میں سیکھنا. تو میں نے تھوڑا سا اپنا جو ایک مطمع نظر تھا یا اپروچ تھی وہ تبدیل کر دی کہ شاید حاصل کرنے کا وقت میرا اب گزر چکا، کم ملے گا مجھے، مگر جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھے آگے بڑھانا چاہیے. تو جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا، مطلب میری تو خیر کیا بساط، لیکن جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ان سے بہت کچھ حاصل کیا. تو اس کے بعد پھر ایک حلقہ ایسا بن گیا جہاں نئے لکھنے والے بھی تھے، جہاں بہت سینئر بھی تھے. رشید ندیم میرے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ 35-40 سال سے، بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں مگر ایک گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی تھی. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ ادبی فضا کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اس میں ایکٹیویزم تو میں نہیں کہوں گا، مگر یہ ضرور ہوا کہ جو لوگ یہ کام کر سکتے تھے ان کو میں نے جوڑنے کا سلسلہ شروع کیا. وہاں پہ 4-5 گروہ بنے ہوئے تھے اور سب اپنا اپنا کام الگ الگ کیا کرتے تھے. آج یہ حال ہے کہ ٹورانٹو میں جو مشاعرہ ہوتا ہے اس کی مثال شاید آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، یا مونٹریال میں جو مشاعرے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ شاہدہ حسن، اشفاق حسین، نسیم سید، اس پائے کے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. طاہر اسلم گورا بڑے ایکٹیو ہیں، اب لاہور سے گئے تھے وہ وہاں پہ. تو ادھر جو کوالٹی اب ہے وہ اتنی اچھی ہو چکی ہے، اور نئے لکھنے والے بھی. کل عظمیٰ محمود کی کتاب کی رونمائی ہے، آپ دیکھیں گے تو یہ 25 سال سے کینیڈا میں ہے. تو ظاہر ہے کینیڈا میں رہتے ہوئے نہ زبان سیکھنے کے موقع ہیں، نہ تربیت کے موقع ہیں، لیکن ایک انسان اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی سی گائیڈنس اور تھوڑی سی انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو کینیڈا میں اس اعتبار سے اب چیزیں بہت بہتر ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت اچھا حلقہ ہے، وہاں گفتگو ہوتی ہے. وہاں سے بیٹھ کے دنیا کو دیکھنا بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ ڈیٹیچ ہوئے ہوتے ہیں. پاکستان سے گئے ہوئے مجھے 7 سال ہو گئے، تو وہاں بیٹھ کے جب میں عمیر نجمی کی غزل پڑھتا ہوں تو میں واہ کرتا ہوں، یا عمران عامی، علی زریون، یہ نئے لکھنے والے جو اب ابھر رہے ہیں. بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ اتنا ٹیلنٹ اور اتنا اسپارک یہاں پہ نظر آ رہا ہے.
اور جو نئی نسل شعر کہہ رہی ہے، ابھی ہم کراچی رہ کر آئے، پھر لاہور میں تھے، جو متاثر ہوئے، دیکھیں اختر عثمان تو ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں نا، تو ان سے تو اچھی شاعری، اعلیٰ شاعری ہی کی توقع ہے، مگر ایک نوجوان جب اچھا فریش شعر کہتا ہے جو فنی اعتبار سے بھی عمدہ ہے اور اس میں خیال کی سطح پہ بھی تازگی ہے، اظہار کی سطح پہ بھی، تو وہ ایک بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے۔ تو میں تو بہت پر امید ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت انڈیا میں، جو ایولیوشن میں دیکھ رہا ہوں، انڈیا میں نئے لڑکے اردو شاعری بے شک وہ دیوناگری اسکرپٹ میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ مطلب جواب نہیں ہے ان کے ہاں جو تبدیلی آ رہی ہے۔ تو مجموعی طور پہ تو چیزیں بہت بہتر ہیں۔ کینیڈا میں البتہ ایک بڑا مسئلہ جو ہمارے لیے تھا وہ نان جینوئن لوگوں کا سامنے آنا تھا، کہ جس کے پاس کچھ وقت ہے، تھوڑے پیسے ہیں، وہ اچانک سے بے وزن شعر سناتے سناتے مجموعہ آ جاتا تھا جس میں بڑی پختہ غزلیں ہوتی تھیں اور اس کی پذیرائی ہر جگہ ہو رہی ہوتی تھی۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ان لوگوں کو سامنے لایا جائے جو اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں سارے سینئر یہاں بیٹھے ہیں، اختر رضا سلیمی ہیں، حسن عباس رضا ہیں، یہ لوگ اس بات کی تائید کریں گے کہ کمزور تخلیق کار ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آج کمزور ہے، بہتر ہو جائے گا، سیکھے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ مسئلہ جو ہے وہ نان جینوئن ہے، جو خود نہیں لکھ رہا، اس کے لیے کوئی ایک اور سلسلہ چل رہا ہے، اس کو جب ادبی اعتبار سے اکنالج کیا جاتا ہے تو وہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کیونکہ شعر کہنا یا کسی بھی طرح کی تخلیق کا جو پروسیس ہے یہ کوئی آسان پروسیس نہیں ہوتا۔ جو بھی اس سے گزرتا ہے وہ بڑے ایک کرب جھیلتا ہے، اپنا کیتھارسس کر رہا ہوتا ہے، اپنا اظہار کرتا ہے، اور اس کے اظہار کو تو کوئی اکنالج نہیں کر رہا ہوتا ہے، مگر ایک آدمی جو کسی دوسرے کے الفاظ کی بیساکھی لے کے چل رہا ہے اس کے لیے راستے ہموار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ یہاں بھی ہے مسئلہ، خاصا سنگین ہے، انڈیا میں بھی ہے، مگر نارتھ امریکہ میں یہ ذرا زیادہ ہے، کیونکہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ راستے بنانا یا لوگوں کو بیوقوف بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا ایک ہے جس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں اور چیزیں بہرحال بہتر ہو رہی ہیں۔ اچھا، میرے جو باقی 2 سوال تھے اس کے جواب آپ نے میں بھول گیا، بتائیے۔ نہیں جواب آپ نے دے دیا، جو سوال ابھی آپ تک پہنچے نہیں تھے اس کے جواب آ گئے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی مطلب بات ہے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن جان صاحب کو 2 جملوں میں بیان کریں۔ ہاں ممکن۔ جان صاحب تو ہم نے جن لوگوں کو ضائع کیا ان میں سے ایک بہت اہم آدمی جان ایلیا تھا، کہ ان کا تو یہ حق تھا کہ انہیں آخری 25 سال جو ان کے تھے اس میں حکومت کی طرف سے کوئی ادارہ بنا کے دیا جاتا، ان کو گرانٹس دی جاتی اور ان کو کہا جاتا کہ آپ کا جو جیتا ہے کریں گے، کہ آپ کتابیں مرتب کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ لوگوں سے ریسرچ کروائیں، لوگوں کی تربیت کریں۔ اس آدمی کا تو کوئی بدل ہے ہی نہیں، یعنی اس لیے نہیں کہ میری ان سے قربت رہی، اور لوگوں سے بھی رہی، مگر جان صاحب کو جس طرح ہم لوگوں نے انڈرمائن کیا، آج بھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جان صاحب کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے پاس جان صاحب کے لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کہ جی جان صاحب یوں کرتے تھے اور ایسے کرتے تھے اور اس پہ لوگ یوں ہنستے تھے۔ بھائی جان ایک بہت بڑا آدمی تھا، وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمانے میں، اب ہم پڑھتے ہیں جی فیس بک پہ لوگ کہہ رہے ہیں جی جان کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی کیونکہ فلاں صاحب نے یہ کہا ہے۔ یار جان سنسکرت جانتے تھے، فارسی عربی کے تو عالم تھے ہی، وہ اردو پہ ان کی دسترس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ عبرانی زمانوں کے قلمی نسخے ان کے پاس ریویو کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات میں بتاؤں کہ اسٹیفن ہاکنگ جو اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، اس کا مینیو اسکرپٹ ریویو کے لیے جان صاحب کے پاس آتا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس بات کا کہ ان کی کتاب چھپنے سے پہلے جان صاحب، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مینیو اسکرپٹ اس پہ شارٹ سا نوٹ ہے، ٹو جان ود لو پلیز گیو یور ریویو اینڈ کمنٹس، اسٹیفن ہاکنگ۔ کبھی انہوں نے کسی سے ذکر، وہ آدمی تو ایک سمندر تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم آج بھی کام نہیں کر رہے۔ اب ان کی جو کتابیں ہم چھاپ رہے ہیں وہ پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ جان صاحب دن کی 5 غزلیں کہا کرتے تھے روزانہ، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک دن میں گیا تو کہنے لگے میں نے غزل کہی ہے، اس کی ردیف ہے سلو چلو، صبح بہاراں سلو چلو جانے، کہتے ہیں میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ انگریزی کا ساؤنڈ کیسا آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ اس کو چھاپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آدمی تو ہمہ وقت شعر کہنے کی کیفیت میں رہتا تھا، مطلب وہ مجھے کہتے تھے کہ جی ہر وقت شعر کہنے پہ آمادہ رہو، بے شک شعر نہ کہو، اپنے آپ کو ریسیپٹیو رکھو۔ آمد جو ہے وہ ان کے نزدیک یہی ہوتی تھی کہ آمد الہام نہیں ہے، آمد آپ کا ریسیپٹیو ہونا ہے، کہ آپ اتنے جڑے ہوئے ہیں اس وقت اپنے اندرون سے اور باہر کے انوائرمنٹ سے کہ آپ چیزوں کو کنسیو بھی کر سکتے ہیں، انٹرپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت اس کیفیت میں۔ اب اس آدمی کا جس پرزے پہ کچھ لکھا ہوا ملتا ہے اس کو جمع کر کے ہم کتاب چھاپ دیتے ہیں،
تو جب لوگ کہتے ہیں کہ جی جان صاحب کا مجموعہ گمان تو بڑا کمزور ہے، تو بھائی ایک آدمی نے 500 غزلیں کہی ہیں، ان سب کو آپ چھاپنے پہ تلے ہوئے ہیں اس وقت، جس میں سے اب وہ مجھے کہتے تھے جی آج جانے سے پہلے 200 شعر کہنے ہیں تم نے، یہ مصرع دے رہا ہوں سب 200 شعر کیسے ہوں گے؟ کہتے ہیں مومل شعر کہو، کوئی بات نہیں، شعر فنی اعتبار سے درست ہونا چاہیے، معنی نہیں چاہیے مجھے، کرافٹ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. کہ اب وہ اس لیول کے آدمی تھے. سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بتاؤں جو شاید آپ سب کو ان کی عظمت کا اندازہ ہوگا، کوئی بھی استاد شاعری کا جب ہوتا ہے نا تو اس کے شاگردوں میں آپ کو اسی استاد کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. یہ داغ اسکول ہے، یہ حسرت کو فالو کر رہے ہیں، یہ سودا کے لوگ ہیں، ان کے مصرے کی ساخت، ان کا اظہار وہ اسی پیٹرن پہ نظر آئے گا آپ کو. جان صاحب کا بہت بڑا رول تھا عبید اللہ علیم کے تخلیقی کیریئر میں. جماعت نسائی آواز، خوشگوار اضافہ نسائی آوازوں. گلزار صاحب ویری کریٹو. ہلکے نیلے رنگ سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کس سے؟ ہلکے نیلے رنگ سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آسمان. السلام علیکم، میرا نام مریم موتی والا ہے. کوئی بات کرو میری آرگنائزیشن ہے جو کہ ایک بریدنگ سپیس ہے. ہم اپنی تنظیم سے مختلف تقریبات کرتے رہتے ہیں. آج میرے ایک بہت اچھے دوست اور بہت اچھے شاعر عرفان ستار کے اعزاز میں نے یہ تقریب رکھی ہے جو کینیڈا سے آئے ہیں. ان کے ساتھ ایک گروپ آف پوئٹس آیا ہے اور دی اکیڈمی آف لیٹرس میں موجود ہوں. اور یہاں پہ ہم لوگ تقریباً ہر دن ہی کوئی نہ کوئی ادبی تقریب ہوتی ہے اور تقریباً ہفتے میں 2 مشاعرے ہوتے ہیں، بڑے معیاری مشاعرے ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہماری کوریج کرنے کا.